نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کریں گے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، قرآن کو کھولنے والی صورت ہے، پہلی صورت ہے، مکی صورت ہے، مکہ میں نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ دلوں کو کھولتی ہے، اس کے علاوہ نماز میں بھی ایک طرح سے بہت زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں ہم اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہماری، تو اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے، ہر دل کی بیماری ہو، جسم کی بیماری ہو، اس سے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اس کو پڑھ کے اگر پانی کے اوپر پڑھ کے جو ہے وہ انسان دوسرے بیمار انسان کو پلائے تو اس سے شفا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا مطلب یہاں پہ جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں وہ تعریف ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ حمد کا لفظ جو ہے وہ اس ذات کی تعریف ہے جو کہ واقعی تعریف کے قابل ہے، ہر لحاظ سے، اپنے سمجھ لیں اپنی ساری صفات کے اندر، اپنے سارے کے سارے ناموں کے اندر، اپنے سارے کے سارے کمالات کے اندر وہ تعریف کے قابل ہے۔ اس طرح کسی انسان کی اگر تعریف کی جاتی ہے جو کہ ظاہر ہے اس تعریف کے قابل نہیں ہے، اس کی کسی ایک ذات کا کوئی ایک پہلو تو تعریف کے قابل ہے، لیکن پوری کی پوری ذات جو تعریف کے قابل نہیں ہے، تو اس کو مداح کہتے ہیں۔ کہ ہم جو جس طرح بادشاہوں کے لوگ جو ہیں وہ مداح کر رہے ہوتے تھے، ان کے دربار میں بیٹھ کے جو ہے وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے تھے، جھوٹی تعریف بھی کرتے تھے، جھوٹی تعریف کو بھی مداح ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہوتی ہے وہ اس تعریف سے الگ ہوتی ہے۔ ہم جو ہے وہ دل کی سمجھ لیں تسلی کے ساتھ، پورا دل کے پورے شوق سے، پورے محبت سے آپ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں۔ اور حمد کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات اس قدر کامل ہے اپنی صفات میں، اپنے سارے کے سارے سمجھ لیں کہ قدرت کے اندر، اپنی صورت ساری کی ساری طاقت کے اندر، کہ اسی کی تعریف کری جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ حمد کا جو لفظ ہے یہ وہ والی تعریف ہے، اور اس میں تعریف اور شکر دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف مداح نہیں ہے، صرف تعریف نہیں ہے، اس میں شکر بھی آتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بہت شکر گزاری سے اپنے دل کے جذبات کے اندر اس کی پوری شکر ہو اس ذات کا، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے اینڈ پہ اس کے لیے، کیونکہ ظاہر ہم اللہ کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمارے ارد گرد کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن اسٹل ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم دنیا میں کسی کے شکر گزار ہوتے ہیں تو ہم یا تو اس کی تعریف کر دیتے ہیں نا، یا پھر اس کا جو ہے وہ احسان واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جو ہے وہ ہم احسان اتارنے کی ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب اللہ کا تو ہم نہیں کر سکتے ایسا کچھ بھی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اس شکر گزاری کے عالم کے اندر اللہ کی بھرپور ہر لحاظ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو حمد کے اندر تعریف اور شکر گزاری دونوں آتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ تعریف اللہ ہی کی ہے، اس طرح کی جو تعریف ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف ہے ہی اللہ کی، چاہے ہم کریں چاہے ہم نہ کریں، چاہے ہم رہیں چاہے ہم نہ رہیں۔ تو تعریف ہمیشہ سے، جب انسان نہیں تھے تب بھی اللہ کی تھی، جب انسان ہیں تب بھی اللہ کی ہی ہے، اور جب انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی اللہ کی ہی رہے گی۔ اگر اس کو چاہے کوئی کرتا ہے چاہے کوئی نہیں کرتا، وہ انسان اپنا ہی ایک طرح سے جو ہے وہ نقصان کرتا ہے اس پروسیس کے اندر آ کے، اگر وہ اس میں نہیں آتا تو، اگر وہ تعریف کا عمل نہیں کرتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ تو ہے ہی اللہ کی، اس کو کرنے کے لیے بہت سارے فرشتے موجود ہیں، ہر جو انسان اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق جو اللہ کی تعریف کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی اپنی مرضی سے تعریف کریں، اللہ کی اپنی مرضی سے پاکی بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ تو کیا تعریف اللہ ہی کی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ تو رب العالمین کا مطلب ہے ہر طرح کی کائنات جو گزر چکی ہوئی ہے، جو سارے کے سارے لوگ آ چکے ہیں، جو سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ابھی مزید آنے ہیں، اس کے علاوہ جو مخلوقات ہم دیکھ سکتے ہیں، جو مخلوقات ہم نہیں دیکھ سکتے، زمین کے اندر ہیں، آسمانوں کے اندر ہیں، پودے، چاند، ستارے، دوسرے سیاروں پہ جو قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، زمین کے اندر جس طرح کی مخلوقات رہتی ہیں، وائرسز جن کو ہم اپنی آنکھوں سے، ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ذات ہوتی ہے جو کہ پالنے والا ہوتا ہے، جو کہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو بڑھنے کے موقع پر پرووائڈ کرتا ہے، اس کو گفٹس دیتا ہے، اس کے اوپر رحمتیں کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے اس کی غلطیوں کے لیے، اس کا جو ہے اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے آگے کی، فیوچر میں کیا ہوگا سارا کا سارا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، وہ رب ہے۔ اور رب کے جو اپوزٹ لفظ ہے وہ عبد ہے۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ غلام، جو کہ جس کے پاس فری چوائس نہیں ہے، جو کہ انسان جو کہ سمجھ لیں کہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، اس کو لگتا تو ہے وہ اپنی مرضی سے کرے لیکن اپنی مرضی سے وہ کر نہیں سکتا۔ تو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے دو طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، رحمان رحیم۔ کیا مطلب ہے رحمان کا مطلب ہے بہت ہی شدید، اس کی جو رحمان ہے، اس کی جو رحم ہے وہ بہت ہی شدید ہے اس کا رحم، اور لیکن وہ ٹیمپریری ہے، اس دنیا کے لیے وہ رحمان ہے، لیکن آخرت کے لیے وہ رحیم ہے، جو کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ وہاں پہ جا کے سب کو نہیں ملیں گی یہ چیزیں، آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کافروں کے پاس بھی، یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مسلمان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے، ان کو بہت اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن رحمان
کی یہ صفت ہے کہ وہ سب کے لیے ہے, وہ جنرل ہے, لیکن رحیم اسپیسیفک لوگوں کے لیے. اور رحیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے, صرف ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر رحم ملے گا انہیں انشاءاللہ. ہم سب کو ان لوگوں میں سے کریں. پھر کہ مالک یوم الدین, انصاف کے دن کا مالک ہے. اس میں وہی والا معاملہ ہم سمجھ لیتے ہیں, اسی طرح سے ہے یہ. اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی ایک مالک تھا, اس نے اپنے بندے سے کہا, اپنے غلام سے کہا کہ یہ تمہارا دائرہ ہے اور اس کے اندر تم نے رہنا ہے. اس کے اندر تم جب تم اس سے باہر نکلو گے, اس دائرے سے, اس حد سے, یہ ایک باؤنڈری ہے, اس کے باہر جب بھی تم نکلو گے تو کیا ہوگا کہ میں تمہیں جو ہے وہ اس کی یہ سزا ہے. فار ایگزامپل کوئی بھی اس کی سزا ہے, تو ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو اس کے اندر ہی رہتا ہے, لیکن جب وہ غلطی سے پہلی دفعہ ایسا کرتا ہے کہ وہ باہر گر جاتا ہے اس باؤنڈری سے, تو فٹافٹ اپنے رب کو دیکھتا ہے, اپنے مالک کو دیکھتا ہے کہ بھئی اس نے مجھے تو نہیں پکڑا, کچھ بھی نہیں ہوا, اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بس باہر ہی رہنے لگتا ہے, وہ آتا ہی نہیں ہے اس باؤنڈری کے اندر, وہ اس کے باہر ہی رہنے لگتا ہے. تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کو بلا لیتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ کوئی 7,75,00,000 دفعہ جو ہے وہ اس باؤنڈری کو کراس کیا ہے, اب ایک ایک دفعہ کا حساب دو کہ اس دفعہ بھی کیا تھا, اس دفعہ بھی کیا تھا, اس دفعہ کیوں کیا تھا, اس دفعہ کیوں کیا تھا. اور وہ ساری اس کو باتیں یاد بھی نہیں ہوتی کہ اس نے اس طرح سے کیا تھا, لیکن اس کا مالک سب چیزیں نوٹس کر رہا ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے اسے کہ ایک ایک دفعہ کا تمہیں میں نے کہا تھا کہ حساب لوں گا میں, تو آج وہ حساب کا دن آ گیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ میں دنیا میں تو کچھ بھی نہیں کہتے, لیکن ظاہری سی بات ہے وہ دن جب آ جائے گا تو اس دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا کہ یہ کیوں کیا تھا, وہ کیوں کیا تھا, وہ کیوں کیا تھا, تو کیسے جواب دیں گے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر میں رحمان ہوں, میں پکڑتا نہیں ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن نہیں آئے گا جس کے اوپر جو وہ سارے کے سارے معاملات اکٹھے کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تمہیں میری ہی, ہم اللہ تعالیٰ سے, پھر جب یہ ہم اللہ تعالیٰ کا یہ انٹروڈکشن ہے شروع میں, جیسے کوئی بھی کتاب ہم شروع کرتے ہیں اس میں لکھنے والے کا انٹروڈکشن ہوتا ہے نا, کہ کس کی طرف سے یہ کتاب ہے, کس نے لکھی ہے. تو اس کا انٹروڈکشن اس طرح سے قرآن کے بالکل سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے کہ کون ہے وہ ہستی جس نے یہ کتاب نازل کی ہے, وہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. پھر آگے سے ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, ہمارا کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, آگے سے ہمارا جواب کیا ہے. کتنی بڑی ہستی ہے, اس کو تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اس کا تو ہم کوئی احسان واپس نہیں کر سکتے. تو پھر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے آگے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور ہم کہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور اس عبادت کرنے میں بھی ہمیں تیری مدد چاہیے, ہم نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں پتا کون سا راستہ سیدھا ہے, کون سا راستہ جو ہے وہ غلط راستہ ہے. ہمیں نماز پڑھنے کا پتہ ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھنی چاہیے, کس ٹائم پہ پڑھنی چاہیے. یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے ساری کی ساری. لیکن دنیا کے اندر بھی ہم کوشش کرتے ہیں, ہم ارادہ کرتے ہیں نماز پڑھیں, لیکن ہم نہیں پڑھ پاتے. تو اس کے لیے بھی ایک نیت کے اندر بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا, جو کہ گزر گئے, آ گئے تیرے پاس. وہ اس دنیا کے ساری کی ساری سمجھ لیں, ایک دنیا کی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے نکل گئے ہیں وہ لوگ, کیونکہ دنیا میں ہوتے ہوئے شیطان کنٹینیوسلی, کوئی پتہ نہیں ہے کون بندہ جو ہے وہ پوری زندگی بہت اچھی گزارے اور اس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ ان لوگوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے جو کہ کامیابی سے گزر گئے اس ٹیسٹ سے, جو ٹیسٹ کے اندر ہم ہیں, یہ دنیا ٹیسٹ ہے, اس کے اندر سے جو کامیابی سے گزر گئے ان لوگوں کو جو ہے وہ رول ماڈل بنانا چاہیے. تو ہم انہیں کو یہاں پہ انہیں کا راستہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلائیں, اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیں جو کہ جن کے اوپر آپ کو غصہ آیا, اور جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے. غصہ کن کے اوپر آیا کرتا ہے عام طور پہ, جن کو سب کچھ پتا ہو, علم والے ہوں لیکن پھر بھی کام نہ کریں. جیسے بڑا کوئی گھر میں بچہ ہو, اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھے, اور وہ نہیں رکھتا تو اس پہ غصہ آتا ہے. چھوٹوں پہ غصہ نہیں عام طور پہ آتا, بڑوں پہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں, ان کو علم ہوتا ہے, وہ سمجھ والے ہوتے ہیں, تو ان پہ غصہ آتا ہے. تو یہاں پہ جو مغضوب کا لفظ ہے وہ یہی ہے کہ غصہ ان کے اوپر ہے, جو جن کو پتہ ہے, علم ہے ان کے پاس, پھر بھی عمل نہیں کرتے. اور ضالین کا مطلب ہے جن کے پاس نہ علم ہے نہ انہوں نے عمل کیا, بس اپنی مرضی سے چلتے چلے گئے. تو ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ ان لوگوں کے راستے میں ہمیں نہ چلائیں. اس کے بعد سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ بقرہ کی بہت امپورٹنس ہے, بہت زیادہ ضروری صورت ہے یہ, مدنی صورت ہے, مدینہ میں نازل ہوئی ہے. بالکل شروع والے جو سمجھ لیں ٹائم تھا اس کے اندر یہ نازل ہوئی تھی. جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موو کر گئے, تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ شروع والے 2 سالوں کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے. بالکل سٹارٹ والی صورت جو ہے وہ یہ والی صورت ہے, اور اس کے اندر بہت سارے احکامات جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم مدنی اور مکی صورتوں میں فرق دیکھیں گے کہ مکہ میں جو صورتیں نازل کی گئی تھی ان کے اندر موسٹلی عقائد تھے سارے کے سارے, کہ توحید پہ ایمان لے آؤ, اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, زکوٰۃ دینی چاہیے, یہ سارے معاملات تھے ان کے. ٹھیک ہے, لیکن جو فرض ہوئی تھی ساری کی ساری چیزیں وہ مدینہ میں جا کے ہوئی تھی. تو مدینہ میں جا کے جو ہے وہ سارے کے سارے واضح طور پہ دین کے احکامات جو تھے وہ مدینہ میں جا کے آئے تھے, کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سکون آ گیا تھا, اور اب ایک پوری کی پوری سمجھ لیں کہ اسٹیٹ, اسلامک اسٹیٹ جو تھی وہ بنانی تھی, اور اس کے رولز چاہیے تھے سارے کے سارے, تو وہ مدینہ میں جا کے آئے. چلیں جی, سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم. سورہ بقرہ جو مدنی صورت ہے, بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا گائے کا قصہ ہے, کیونکہ گائے انہوں نے اس کی عبادت, بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی, تو اس کے لحاظ سے اس کا نام جو ہے وہ بقرہ اس صورت کا نام رکھا گیا ہے. چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. الف لام میم.
الف لام میم کو بالکل اسی طرح پڑھیں گے، کیونکہ اس کا جو مطلب ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اب اس کے بارے میں دو رائے ہیں، یا تو اس کا مطلب اس وقت کے لوگوں کو پتہ تھا اور انہوں نے پوچھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اور انہوں نے نہیں بتایا۔ بہرحال یہ ہمارے تک نہیں پہنچا، اور اس کا ہم یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے۔ اس میں ہر چیز بہت حق کے ساتھ، بہت واضح طور پہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جیسے الف لام میم، دیکھیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ الف لام میم ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کے فوراً سے اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد سٹارٹ میں ہی کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک طرح سے یہ ٹیسٹ آ گیا ہے سٹارٹ میں ہی کہ ہم جو ہے وہ اس میں پہلے ہی لفظ میں شک میں پڑ جائیں گے، یا ہم اس بات پہ یقین کریں گے کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ایسے ہی اتار دیا، ان کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، ان کا کوئی مطلب ہوگا لیکن ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب۔ ہماری عقل کی کمی ہے، ہمارے علم کی کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ پھر ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ غیب ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اپنے کانوں سے جو ہے وہ سن نہیں سکتے، اپنے زبان سے اس کو چکھ نہیں سکتے، اپنے ہاتھ میں سمجھ لیں کہ اس کو ہاتھ لگا کے فیل نہیں کر سکتے، اسی طرح ساری سینسز سے جو ہے ہم انہیں فیل نہیں کر سکتے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں غیب ہیں۔ اس طرح میرا فیوچر میرے لیے غیب ہے، میرا جو ہے وہ میری قبر کا معاملہ میرے لیے غیب ہے، اسی طرح جو ہے وہ جنت دوزخ غیب ہے، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایون میرے لیے تو غیب ہے، ظاہر اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ غیب نہیں تھے۔ پھر کیا ہے، کون لوگ اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں؟ یہ ان کی نشانیاں آ رہی ہیں ساری کی ساری کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا پڑے گا کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارا گول ہے یہاں تک پہنچنا، وہ کیا ہے کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، پھر نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کو سسٹم قائم کرتے ہیں، اپنی اولاد کو اس کام کے اوپر لگاتے ہیں، خود اس کام کے اوپر لگتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک پڑھ لی پھر اگلی 10 چھوڑ دیں اور اس کے بعد اگلی پھر پڑھی۔ تو پھر کیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یعنی کیا رزق میں کیا آتا ہے؟ صرف مال و دولت نہیں آتی، رزق میں اولاد بھی آتی ہے، آپ کا ٹائم آتا ہے، آپ کی صحت آتی ہے، آپ کی جوانی آتی ہے، آپ کا سمجھنے صلاحیتیں آتی ہیں، آپ کا علم آتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ سب رزق کے اندر آتی ہے، اور ان سب چیزوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو بھی ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے دی ہیں یہ سب کی سب چیزیں۔ ہماری صحت ہے، ہم کبھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ ہاں یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے مانگی ہے کبھی صحت؟ جب بچپن سے ہم صحت مند پیدا ہوئے ہم نے کبھی اپنے لیے صحت نہیں مانگی، ہم صرف تبھی مانگتے ہیں جب ہمارے کوئی مصیبت آ جاتی ہے ہمارے اوپر۔ تو کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں رزق کے طور پہ دی ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ صرف پیسہ خرچ نہیں کرتے، وہ اپنی انرجیز بھی لگاتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے، اس کے علاوہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں، وہ اپنی ہیلتھ لگاتے ہیں، اپنی جوانی کے اندر وہ کچھ حصہ اس کے اندر لگاتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور تم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا سب پہ ایمان ہے کہ یہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے ہی آئی ہیں، اور اپنی اصلی حالت میں اللہ کا ہی کلام تھا۔ تو خیر بہت ساری کتابیں چینج ہو گئی ہوئی ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے اور ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہم نے پیچھے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ تو یہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمجھ لیں ایک اس کا جواب ہے، اس ہماری اس دعا کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اور پہلے ہی سمجھ لیں کہ کچھ آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گول بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں۔ یعنی ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم ہدایت پہ نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک طرح سے ہمیں ہدایت کے اوپر نہ چلانے لگے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دوسری قسم کے لوگ آ رہے ہیں۔ اب 3 طرح کے لوگ اس صورت میں ڈسکس ہوئے ہیں، پہلے اس کو بات کو ہم کلیئر کر لیں۔ ایک وہ لوگ جو کہ پوری طرح سے ایمان کے اوپر ہیں، دل و جان سے ایمان کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ انکار کر دیا، منہ پہ انکار کر دیا انہوں نے کہ نہیں مانیں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ اوپر سے تو مسلمان بنتے ہیں لیکن اندر جو ہے وہ اندر کھاتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو منافقین کی یہاں پہ بات آئی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ دوسرے طرح کا گروہ کون سا ہے کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے کھلم کھلا انکار کر دیا ہے۔ ان کے لیے برابر ہے کہ چاہے تم انہیں خبردار کرو چاہے تم خبردار نہ کرو، انہیں بتائیں کوئی بات، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ نہیں ماننے والے۔ انہوں نے بس سمجھ لیں کہ اپنے دل کو جو ہے اس سے سوچنا سمجھنا سب بند کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور وہ بہت سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر نہیں کی، بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جب دل سے سوچنا چھوڑ دیا۔ ہمارے مسلز بھی تو اسی طرح ہوتے ہیں نا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، مسلز کو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، ٹرین کر رہے ہوتے ہیں اپنی باڈی کو، تو ہماری باڈی بہت فلیکسیبل ہوتی ہے، ہر مسل
جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ اس میں فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ سمجھ لیں کہ طاقت آ جاتی ہے، وہ اس کو ہم اس طریقے سے یوز کر پاتے ہیں جس طریقے سے ہم نے کبھی یوز نہیں کیا ہوتا. لیکن جب وہ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس مسل کو یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اپنی ساری صلاحیتیں جو ہے وہ چھوڑتا چلا جاتا ہے. اسی طرح لوگ دماغ کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو دماغ کو استعمال نہیں کرتا تو وہ دماغ اس کے ساتھ پاس سے زیادہ رہتا ہے. اسی طرح یہ دل والا معاملہ بھی ہے کہ دل کا کام کیا ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق بتائے. ہمارا جو ضمیر ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے نا، ضمیر کی آواز جو آتی ہے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ٹھیک، چاہے ہمارے پاس کوئی قرآن کا علم ہو یا نہ ہو، یہ ضمیر کی آواز ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے. تو جب اس کا کوئی استعمال نہیں کریں گے، اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے یوز نہیں کریں گے، اس کو بند ہی کرتے چلے جائیں گے اور بس منہ سے یہی بولیں گے ہم نہیں مانیں گے، تو کیا ہوگا کہ ایک وقت اس طرح کا آئے گا کہ ان کے دل جو ہے وہ اس کی طرف سے وہ آواز آئے گی ہی نہیں، اس کا دل اس کو صحیح اور غلط بتائے گا ہی نہیں. اس کا دل جو ہے وہ اس طرح بند ہو جائے گا جیسے اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، اور ان کے کانوں پہ بھی مہر لگ جائے گی کہ کان بھی صحیح بات سن ہی نہیں سکیں گے، سنیں گے بھی تو اس کے اندر نہیں جائے گا، وہ باہر ہی رہے گا، ایک کان سے سن کے باہر دوسرے کان سے نکل جائے گا. اور آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، آنکھیں کچھ صحیح دیکھ ہی نہیں پاتی، آنکھیں سارے اس پردے کے تھرو ہی دیکھ پاتی ہیں. پردے کے تھرو کو جب ہم پکچرز پہ بھی کوئی فلٹر لگاتے ہیں تو اس فلٹر کے تھرو بھی ہمیں وہ پکچر نظر آتی ہے، ہمیں اصل پکچر نظر نہیں آتی. تو ان کا جو بلیف ہے، ان کا جو انہوں نے اپنے دماغ میں سوچا ہوا ہے سارا کچھ، وہ اسی کے تھرو دیکھتے ہیں ہر چیز کو، وہ صحیح اصلیت دیکھ ہی نہیں پاتے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. یہاں پہ رکن نمبر 1 ختم ہو رہا ہے، رکن نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہے. وہ منہ سے تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملاً وہ مومن نہیں ہے، اور وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے، اصل میں نقصان تو ان کا ہی ہے نا. زندگی کتنی لمبی ہے، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال رہ گئی ہوگی، آدھی تو گزار لی ہے، کنفرم آدھی گزار لی ہے، اب آدھی ہی رہ گئی ہے نا آگے. تو اس میں بھی جو ہے وہ سارے مزے لوٹ رہے ہیں، جو دنیا کو اپنی طرف سے دھوکے میں ڈال رہے ہیں. اس فرض کر لیں کسی کی 1000 سال بھی زندگی ہے، 1000 سال بعد بھی تو اس نے کھڑے تو اللہ کے سامنے ہی ہونا نا، تو وہاں پہ تو سارا دھوکہ، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو بہرحال وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں. جو دوسروں کو دھوکے میں ڈال کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کامیابی حاصل ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. پھر ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. وہ بیماری نفاق کی بیماری ہے، وہ منافقت کی بیماری ہے. کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ، خود اپنے بھی نہیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو مطلب آپ سوچیں کہ جو کسی کا بھی نہیں ہے، جو اللہ کا نہ بن سکا، وہ آپ کا کیسے بنے گا؟ وہ جو اللہ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے کہ میری آخرت کے بارے میں جو ہوں وہ سنسیئر ہو جاؤں، اپنے آخرت کے بارے میں سوچوں، تو وہ جو اس نے اس بات کا نہیں سوچا، اس نے اپنی پوری زندگی صرف دنیا کے چکروں میں ہی لگا دی، تو وہ کسی کا بھی نہیں بن پاتا. تو ان کے دل میں جو مرض ہے اللہ نے اس کو اور بڑھا دیا. بڑھایا کس طرح سے؟ کہ ان کو چھوڑ دیا اس چیز کے اندر. ان کے پاس زندگی میں اتنے سارے ایسے مواقع آئے کہ وہ اپنے ہی عمل میں بڑھتے چلے گئے. ایسا ہوتا ہے نا بہت دفعہ کہ ہم جو ہے وہ کسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی سمجھ لیں کسی گناہ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کی بات آتی ہے کہ ہم اس گناہ سے نکل جاتے ہیں. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم بعد میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا ہم اس کی وجہ سے اس چیز سے بچ گئے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کے اندر بڑھنے نہیں دیتا، اس چیز کے اندر جو ہے وہ آگے آگے نہیں جانے دیتا. اللہ ہمیں واپس لے آتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ یہ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو واپس نہیں لے کے آتا. اگر لے کے بھی آتا ہے کسی طریقے سے تو یہ اس میں بھی الٹے طریقے سے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے اور مجھے اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس پاداش میں ان کے لیے ایک دردناک قسم کا عذاب ہے. یعنی منافقین کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولیں گے اپنے فائدے کے لیے، اپنی چیزوں، مطلب آپ سمجھ لیں دنیا کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی زندگی کا جو محور ہے وہ دنیا ہے. ان کی لائف سٹائل ہے، اس کا گھر ہے، اولاد ہے، ہر چیز میں فائدہ دیکھیں گے، وہ ہر چیز میں بس اپنا فائدہ. تو کیا ہے کہ اس کے لیے پھر ظاہر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھیں ایک یہ پارٹی ہے، ایک وہ پارٹی ہے، ہم تو درمیان کے ہیں، ہم تو سب سے بنا کے رکھتے ہیں. یہاں کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں، یہاں کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہم تھوڑی منہ پہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں، یہ بڑی غلط ہیں، ہمیں بنا کے رکھنی چاہیے سب سے، ٹھیک ہے. تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو آپس میں سمجھ لیں کہ معاملات کو ٹھیک کرنے والے ہیں. یہی لوگ دونوں پاگل ہیں، دونوں پارٹیز ہیں. یعنی ایک تو وہ جو کہ کھلم کھلا انکار کر دیا، اور ایک وہ جو کہ اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں. دونوں پاگل ہیں، ہم اصل میں ٹھیک ہیں. تو خبردار، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں حقیقت میں یہی لوگ جو ہیں وہ فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. اصل میں فساد ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ دونوں کی اگر سمجھ لیں کہ دونوں کے معاملات آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کا تو چہرہ کھل جائے گا نا کہ یہاں پہ بھی تھے، وہاں پہ بھی تھے، اینڈ پہ تو ان پہ مصیبت آ جائے گی، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان کا اصلی چہرہ. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ بس کبھی آپس میں صلح ہو ہی نہ. ان کا ایک طرح سے وہ اونچا ٹانگ اونچی رہے ہمیشہ، کہ بس یہاں والے بھی ان کو پوچھیں، وہاں والے بھی ان کو پوچھیں. تو جب دونوں ایک ہو جائیں گے تو ان کا تو پتہ کٹ جائے گا. تو حقیقت میں یہی لوگ جو ہے وہ مفسد ہیں. انہی طرح کے لوگوں کی وجہ سے جو ہے دنیا میں فساد ہوتا ہے، جو ایک طرف نہیں ہوتے، جن کا ایک کھلم کھلا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کس کے دشمن ہیں، کس کے دوست ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کے بارے میں.
اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یہ تو اپنے دین میں بے وقوف ہی ہو گئے ہیں، بس ان کو تو دنیا کے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کس طرح رہا جاتا ہے، دنیا میں کس طرح چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ تو بے وقوف ہی ہو گئے ہیں، بس اندھا بن کے بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم زیادہ عقل مند ہیں۔ تو خبردار، اللہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اپنے سمجھ لیں مسلمانوں کو جو کہ صحیح طور پہ اللہ کے دین کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کتاب میں کریں تو دنیا میں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ان کے لیے کھڑے کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے بولتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خبردار، حقیقت میں تو یہی بے وقوف ہیں، مگر یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ میں اتنا اپنے آپ کو بہتر سمجھا ہوا ہے، اپنے آپ میں جو ہے وہ سارا کا سارا سمجھ لیں کہ سب سے عقل مند انسان اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑے بے وقوف وہی ہیں۔ پھر جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، ان کے مطلب اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافقین کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی مصلحت ہے۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ جب ہم کسی کو بتا دیتے ہیں نا کہ تم تو ہو ہی برے، تو اس کا ایک پردہ اٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو، ایون اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ منہ پہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ بھئی تم تو ہے ہی ایسی، یا تم تو ہو ہی ایسے، تم تو ایسے ہی کرتے ہو، تو وہ پھر اگلے دفعہ وہ بے شرم ہو کے کرے گا کہ ہاں میں تو ہوں ہی ایسا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی نہیں لیا ہوا، منافقین کا نام نہیں لیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ نشانیاں ہم اپنے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کی بات ہو رہی تھی، ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے کا ایک موقع مل گیا اس کے اندر، ان آیتوں کے اندر، کہ کیا یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، شیطانوں کا مطلب ہے کہ یا تو اپنے اکیلے میں ہوں گے اپنے ذات کے شیطان کے ساتھ، ظاہری بات ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، یا پھر اپنے لیڈرز کے ساتھ، جو کہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو فالو کرتے ہیں نا، کسی نہ کسی کے تو چیلے ہیں یہ، تو ان سے ملتے ہیں۔ پھر وہاں جا کے صفائیاں دینی پڑتی ہیں نا، ظاہر سی بات ہے، ان کو جا کے صفائیاں دینی پڑتی ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، وہ تو ہم نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اصل میں۔ تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے تو مذاق کر رہے ہیں، ان کو تو جو کہہ دو وہ مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان سے تو کہنے میں کیا ہی دے ہیں نا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری جو سمجھ لیں لویلٹی، ساری کی ساری وفاداریاں تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں تو اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اور ان کو رسی دراز کیے چلا جا رہا ہے، ان کو پکڑ نہیں رہا ان کی ان ساری حرکتوں کی وجہ سے، تاکہ وہ ایک اس ایسے مقام تک پہنچ جائے جہاں سے جو ہے وہ ان کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہ ہو، اتنے سارے گناہ سمیٹ لیں کہ ان کے بچنے کا چانس ہی نہ بچے۔ اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں، اندھے ہوئے ہیں، جیسے اندھا آتی ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتا میں کس چیز کو رونتا ہوا جا رہا ہوں، کون سی چیز سامنے آ رہی ہے، وہ چلتا چلا جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر جانا چاہیے کدھر نہیں۔ تو ان کا اسی طرح کا معاملہ ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے بالکل بھی فائدہ مند جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، اور ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات ہے کہ ہدایت دے کے گمراہی خریدی ہے۔ ظاہر بات ہے، ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم کچھ پیسے دے کے وہ چیز خریدتے ہیں نا، ظاہری سی بات ہے، کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو ہدایت دے کے گمراہی خریدنے کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، ان کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ ساری مسلمانوں کے اندر سے یہ لوگ ہیں، مسلمان کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ہدایت تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، ان کو سمجھ میں آ گئی تھی چیزیں، لیکن اس کے بعد جان بوجھ کے دنیا کے جو سمجھ لیں فائدے دیکھنے کے لیے وہ اپنے راستے سے پھر گئے۔ پھر کیا ہوا کہ اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر اس طرح کے معاملات تو نہیں چل رہے، ہمارے جو ہے وہ اس طرح کی خصوصیات، اس طرح کے سمجھ لیں کہ پراپرٹیز ہمارے اندر تو نہیں چلتی چلی جا رہی کہ ہمارے اندر ایسی عادتیں آ رہی ہوں، یا ہم اپنے اندر جائزہ لیں ان ساری چیزوں کا۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ آگ روشن کی ایک شخص نے، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ہی چھین لیا، ان کی آنکھوں کا نور ہی چھین لیا۔ آنکھوں کا نور ہوتا ہے نا، آنکھ کے پردے میں ایک روشنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے پردے کی روشنی ہی چھین لی، اور انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں جو ہے نا وہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا کچھ بھی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اب نہیں پلٹیں گے۔ اچھا، اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اور اس نے بہت مشکل سے جو ہے وہ کوئی سمجھ لیں کہ صحرا میں جا رہے ہیں، بہت اندھیرا ہے، صحرا میں تو ظاہر بلڈنگز نہیں ہوتی نا، تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، دور دور تک کوئی لائٹ ہی نہیں ہے، بس آسمان پہ جو ہے وہ ستاروں کی روشنی ہے۔ اس نے بہت مشکل سے جو ہے وہ کچھ لکڑیاں جمع کیں، اور وہاں پہ یہ بھی خطرہ تھا کہ بھئی سانپ نہ آ جائے یا کسی بچھو پہ ہاتھ نہ پڑ جائے، جان کا خطرہ تھا نا۔ تو وہاں پہ بہت مشکل سے جو ہے وہ کسی نے اس قافلے کے اندر سے، جو لوگ وہاں سے جا رہے تھے اس کے اندر سے کسی ایک نے ہمت کر کے جو ہے وہ آگ اس کی لکڑیاں اکٹھی کی اور اس پہ آگ جلائی۔ تو جیسے ہی اس میں آگ جلی تو کچھ لوگوں کی جو دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو دیکھنے کی صلاحیت جب ختم ہو گئی تو ظاہر ہے وہ تو اندھیرے کے اندھیرے میں ہی رہ گئے، پہلے جو تھی وہ ان کے اندر روشنی تھی، باہر روشنی نہیں تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا، باہر روشنی ہوگی، ان کے اندر روشنی ختم ہو گئی، تو وہ تو ان کے لیے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ان کے لیے تو وہی والا حساب ہوا کہ وہ تو دیکھ ہی نہیں پائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ
مطلب پہلے جو ہے وہ نور تلاش کر رہے تھے، پہلے ہدایت تلاش کر رہے تھے. کون لوگ ہیں؟ یہ یہودیوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہودی جو لوگ تھے سارے کے سارے وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آ جائیں گے تو ہم جو ہے وہ ان سے ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور ہم تو مطلب بہت اللہ کے قریب ہیں تو ہم تو فوراً سے جو ہے ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. لیکن جب آخری نبی آ گئے، وہ آگ روشن ہو گئی، وہ نور آ گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ راستہ دیکھنے کے قابل ہو گئے، صحیح راستہ سمجھ میں آنے لگا، تو ان کی آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، وہ دیکھ ہی نہیں پائے صحیح راستے کو. وہ اس جیلسی کے اندر آ گئے کہ یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ عربی نسل میں سے کیوں آ گئے ہیں، تو ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہم تو اپنی نسل والوں کو ہی صرف مانیں گے. تو حالانکہ اس کے لیے وہ سمجھ لی اس کی کوششیں کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہیں سے جو ہے وہ آخری نبی آ جائیں، لیکن جیسے ہی وہ آ گئے تو ان کے لیے ان کی مطلب وہ پھر بھی اندھیرے کے اندھیرے میں ہی رہ گئے، ان کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو سکا، وہ دشمن بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اسی طرح کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو ہدایت کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ بھئی میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں جو وہ میں سننا چاہتا ہوں حدیث کے بارے میں، لیکن جب ان کے پاس کوئی اس طرح کی حدیث آ جاتی ہے یا ان کے پاس کوئی اس طرح کا قرآن کے اندر سے بات آ جاتی ہے جو کہ ان کے پیرنٹس نے ان کو جو چیزیں سکھائی ہوئی ہوتی ہیں یا جو معاملات ان کی زندگی میں ویسے چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ساری بدعتیں ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر جو کہ اپنی طرف سے چیزیں ریلیجن میں ایڈ کی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ریلیجن سے، تو ان طرح کی چیزوں کے اندر سے جب ان کے پاس کوئی معلومات آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے، وہ اس بندے کے دشمن بن جاتے ہیں جو کہ ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح کے معاملات ہیں کہ ہدایت جب آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس کے لیے فوراً سے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ چلنے کی توفیق بھی دے. ٹھیک ہے، جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھی راہ دکھائے، اس کے اندر ہم توفیق بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے، نظر آ جائے اس پہ چل بھی پائیں، ایسا نہ ہو کہ نظر آئے اور ہم دور سے ہی اس کے پاس سے ہی گزر جائیں، بس کوئی نہ کوئی چیز ہمارے راستے میں آ جائے کہ اس بندے کی بات کیوں مانیں، یا پھر سمجھ لیں کہ یہ آ کے ہمیں کس طرح کی باتیں بتا رہا ہے، ہماری تو فیملی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اس طرح کے معاملات، اس طرح کے خدا نخواستہ معاملات نہ آ جائیں. تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور اب نہیں پلٹیں گے، اپنے غصے اور سمجھ لیں کہ اپنی ایگو کے اندر، اپنی سمجھ لیں انا کے اندر ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یا پھر ان کی مثال یوں ہے، دوسری مثال آئی ہے اب یہاں پہ، ان کی مثال یوں ہے کہ سمجھو آسمان سے کوئی زوردار بارش ہو رہی ہے، بہت اندھیری رات ہے، اس کے اندر آسمان سے بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا کڑک اور چمک بھی ہے، یعنی ڈر لگ رہا ہے، بار بار بجلی کہیں پہ گر رہی ہے اور اس کے اندر بہت شدید چمک ہے، انسان کو ڈر لگ رہا ہے شدید وہاں پہ چلتے ہوئے، بہت مشکل راستہ ہے. اور پھر یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کہ کہیں جان نہ نکل جائے، اتنی تیز آواز آ رہی ہے، اتنی ڈرونی آواز آ رہی ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ بچ جائیں، اس کے آوازیں ہمارے پاس اتنی زور زور سے آوازیں نہ آئیں. اور اللہ انکار کرنے والوں کے ہر طرف سے گھیرے ہوئے، یعنی کہ ان کی جو انگلیاں ہیں کانوں والی، یہ ان کو بچا نہیں سکتی اگر موت آ جائے تو پھر کیا ہے کہ چمک سے، جو اتنی شدید چمک آ رہی ہے، ان کی حالت ایسے ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی آنکھوں کی جو چمک ہے وہ لے جائے گی. اتنی شدید روشنی بھی ہم نہیں دیکھ سکتے نا، ہم ایک اسپیسیفک روشنی دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ روشنی دیکھ لیں گے اندھا ہو جاتا ہے انسان. تو ان کو ویسے ہی لگ رہا ہے کہ اتنی روشنی ہے، اتنی ڈر لگ رہا ہے، ہر قدم پہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو جب ذرا سی روشنی، کوئی اچھی سمجھ لیں کہ ایک اپروپریٹ اماؤنٹ آف روشنی آتی ہے جس کے اندر وہ دیکھ کے چل پاتے ہیں، تو اس میں پھر وہ چل پڑتے ہیں، تھوڑا دور چل جاتے ہیں. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر سے وہی والا ڈرونا ماحول آ جاتا ہے تو کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے اس کے اندر. تو اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت، یعنی کہ سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت لے جاتا. پچھلے والوں کی جو بات ہوئی ہے وہ گونگے، اندھے اور بہرے ہیں، ان کی ہے نہیں وہ صلاحیت، مطلب ان سے لے لی گئی واپس، لیکن ان کی ابھی لی نہیں گئی ہے. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے لیتا واپس، لیکن یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جان بوجھ کے لوگوں کی چیزیں نہیں لیتا. ٹھیک ہے، جو لوگ جس حد تک آگے خود بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حد تک ہی ان کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کا جو آنسر ہوگا قیامت والے دن، ان سے جو کوشچن کیا جائے گا وہ اسی حد تک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا، اب اس ایگزامپل کے اندر کیا بات ہو رہی ہے کہ کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو کہ دین کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن دین کی اتنی مشکلات بھی ہوتی ہیں نا، ظاہری بات ہے آج کل تو ہمارے پاس وہ مشکلات ہے نہیں، لیکن اس ٹائم پہ آپ سوچیں کہ جہاد کا معاملہ بھی ہے، پھر جو ہے وہ ایک مشکل کام بھی ہے، جد و جہد بھی کرنی ہے، اس کے علاوہ جی ادھر سے مکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی وہ لوگ اپنا اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، ظاہری سی بات ہے. پھر پیسے دینے پڑیں گے، مال خرچ کرنا پڑے گا، صدقہ کرنا پڑے گا، زکوٰۃ نکالنے پڑے گی، یہ مشکل معاملے تھے ان لوگوں کے لیے، وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے. اور اسی طرح آج بھی ٹھیک ہے بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا وہ چیز کرنے کو، لیکن جب کوئی آسان چیز ہوتی ہے ہم وہ فٹافٹ کر لیتے ہیں. جب آسانی آتی ہے، ساری بات ہے آسانی بھی آتی ہے زندگی کے اندر، تو اس وقت ہم چل پڑتے ہیں. لیکن جیسی کوئی مشکل والی بات آ جاتی ہے کہ اب یہ بھی کرنا پڑے گا، تو اس وقت ہم کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ ساری کی ساری مشکلات کے اندر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کتنی مشکل ہے، جان کا خوف ہو رہا ہے اس چیز سے کہ یار کس طرح یہ کام کریں، اتنا مشکل کام ہے، کھڑے کے کھڑے ہیں. لیکن جب کوئی آسانی والا معاملہ آئے گا تو اس میں چل پڑتے ہیں، ہاں یہ ہم کر لیں گے، یہ ہم سے نہیں کیا جاتا. یعنی دین کو آدھا فالو کر لیتے ہیں، آدھا فالو نہیں کرتے. یہاں پہ ہمارا دل ہے یہ کرنے کا، یہاں ہم کر لیں گے،
یہاں پہ ہمارا دل ہے یہاں پہ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے لیے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا کہ ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے یا سننے کی صلاحیت ہے وہ چھین لیتا ان سے. کیونکہ دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آدھی چیزوں کو فلٹر کر دیں اور آدھی چیزوں کو سن لیں, آدھی چیزوں کو مانیں آدھی چیزوں کو نہ مانیں, آدھی چیزوں کو دیکھیں آدھی چیزوں کو نہ دیکھیں, پورا دیکھیں یا تو پورا نہ دیکھیں, یہ دو ہی حل ہے نا, اس سے زیادہ نہیں ہے کچھ بھی. تو اللہ چاہتا تو یہ کر لیتا لیکن اللہ نے کیا نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کرتا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ دو طرح کے ہمارے پاس جو ہے وہ سچویشنز آ گئی ہیں یہاں پہ. ایک وہ لوگ جو کہ بالکل ہی سمجھ لیں اندر سے ان کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے اندر خیر ہے لیکن ارادہ کمزور ہے, کرا نہیں جاتا ان سے. تو ان کے لیے تو اسپیشل یہ بات ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے, اور ہم سب اسی میں آتے ہیں کہ اللہ سے بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں اپنے دین کے اوپر. ہمارے لیے بہت مشکل ہے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چلا دیں گے تو ہم چل پڑیں گے, اور ہم جو ہے وہ ارادہ اور ہمت مانگنی چاہیے. پھر کیا رکو نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں, لوگوں بندگی کرو اس رب کی. جو اب یہ لوگوں یہاں پہ یا ایھا الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے, سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی. سارے لوگوں کے, ناس کا مطلب ہوتا ہے جو آنے والے ہیں, جو آ چکے ہیں, جو پیچھے گزر چکے ہیں, جو ابھی دنیا میں ہیں. ہر انسان سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں, ہر انسان سے, کہ سارے کے سارے دنیا کے لوگوں بندگی اختیار کرو, عبادت کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پچھلے لوگوں کا, جو تم سے پہلے گزر چکے ان سب کا خالق ہے. اس نے سب کو پیدا کیا ہے, تبھی تمہارے بچنے کی کوئی توقع ہو سکتی ہے, کوئی امید ہو سکتی ہے. اب پچھلے لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ عام طور پہ ہم جو ہے وہ اپنے طریقے اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ ہم اپنی فیملی کو اس پہ پاتے ہیں کہ ہمارے تو عرصہ دراز سے یہی چیز چلتی آ رہی ہے, ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو, ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں سنی نئی والی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی میں نہیں پیدا کیا تھا, وہ اپنے انجام تک پہنچ گئے ہیں, ان کا لمٹ ختم ہو گئی, ان کی مدت ختم ہو گئی ایک سمجھ لیں. تو آپ کے پاس تو ہے, آپ تو بچا لیں اپنے آپ کو. تو پھر کیا ہے کہ اسی سے بچنے کی توفیق ہو سکتی ہے, کہ اسی صورت اسی طرح نکل سکتی ہے. وہی تو ہے جو تمہارے لیے زمین کا فرش بچھاتا ہے, اس نے فرش بچھا دیا ہے, کتنا خوبصورت ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے کہ آسمان کی چھت بنائی ہے اس نے ہمارے اوپر, ایک پروٹیکشن دی ہے ہمیں. اگر سوچیں اوپر آسمان میں جو ہے وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سیارہ گر رہا ہوتا, کوئی پتھر آ کے گر رہے ہوتے, ہم کتنی مشکل میں پڑ جاتے. اور پھر اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر طرح سے جو ہے وہ پیداوار نکال کے تمہارے لیے رزق پہنچایا اس نے, تمہیں چھوڑ نہیں دیا پیدا کر کے. ہر چیز موجود ہے اس دنیا کے اندر کہ تمہیں جو ہے وہ رزق تمہیں مل جائے, اس کے اندر سے تم جو ہے وہ تمہاری زندگی کا نظام چلتا رہے. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا. کسی ایک بندے نے بھی آج تک یہ دنیا میں دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جو ہے وہ زمین بنائی ہے, میں نے آسمان بنایا ہے, میں بارش لے کے آتا ہوں. کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا, سب کو پتہ ہی اللہ نے کیا ہے. تو پھر کیوں اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کر لیتے ہیں ہم؟ کیوں جو ہے وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں ہم جو ہے وہ کسی اور کو, کسی پیر فقیر یا بابے کو بنا کے کھڑا کر لیتے ہیں کہ ہاں اس کی ہم بات مانیں گے, ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے, ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے. پھر اللہ تعالیٰ عقل سے دلیلیں دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں جو ہے اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے, یعنی ہماری طرف سے کتاب آئی ہے, اگر تمہیں اس بات میں شک ہے تو پھر اس کی مانند ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ. اتنا آسان ہے نا یہ بنانا, کہ کسی اور نے بنا دی ہے یا کسی کہیں سے بھی یہ کتاب آ گئی ہے تو تم بھی لے آؤ, اس میں مشکل کیا ہے؟ تو پھر اپنے سارے کے سارے جو ہے حمایتی, اپنے سارے کے سارے مددگاروں کو بلا لو, صرف ایک اللہ کو چھوڑ کے, باقی جس سے چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ, لیکن تم ایسا نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ فوراً بتا رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا, اس کتاب کی طرح کی کتاب دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا. تو پھر کیا ہوا, تم ایسا نہیں کر سکو گے, اور ابھی نہیں کیا تو آگے بھی نہیں کر سکو گے, کبھی نہیں کر سکو گے یہ معاملہ تم, یعنی یہ ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے, اور یقیناً کبھی کر بھی نہیں سکتے. تو ڈرو اس آگ سے, یعنی کہ اس کے اگینسٹ پھر جانے سے تمہیں ڈرنا چاہیے, اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, اور جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اب ایندھن کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کہ اس کو جلانے والی ہوتی ہے. یعنی کہ عام طور پہ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی آگ ہم لگا لیں کسی کاغذ کے اوپر, کچھ اس طرح کے معاملے پہ, اس کو ہم ہاتھ اس کے اوپر مارتے ہیں تو یا پھونک مارتے ہیں تو اس سے وہ بجھ جاتی ہے. یعنی انسان اس کا ایندھن نہیں ہے, یہاں پہ اس دنیا کی آگ کا انسان ایندھن نہیں ہے, اس کو بجھا دیتا ہے انسان. لیکن قیامت والے دن انسانوں سے جلے گی وہ آگ, جیسے یہاں پہ مٹی سے, اس سے کوئلے سے, یا پھر آپ سمجھ لکڑی سے جلتی ہے نا, قیامت والے دن وہ آگ انسان اس کے اندر جائیں گے, وہ اور بھڑکے گی, وہ اور بڑھتی چلی جائے گی. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں, انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں تو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہی ہوں گے. جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کو تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل تو ہمیں پہلے دنیا میں بھی دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ بیویاں اور عورتوں کے لیے پاکیزہ شوہر ہوں گے, اور وہاں ہمیشہ رہیں گے, وہاں موت نہیں آئے گی. سب سے زیادہ اب دیکھیں یہاں پہ, اب جو بات ہے ایک بہت خوبصورت یہاں پہ جنت کی بات ہمیں بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ وہاں پہ جو چیزیں دی جائیں گی, اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے اس چیز کا کہ جو سارے کے سارے انسان ہیں
وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو ان کے دل کے قریب ہوتی ہے، جو جانی پہچانی چیز ہوتی ہے نا. یعنی ظاہر سی بات ہے، ایک پوری ٹرے لگی ہوئی اور اس کے اندر آپ کی کچھ جانی پہچانی چیز ہو، آپ پہلے وہ کھائیں گے. آپ جو ایک انجان سی چیز ہے اس سے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوں گے کہ پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ ہوگا، بعد میں دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسی ہی شکلوں کے اندر جو ہے وہ جنت میں بھی ہمیں جو ہے وہ چیزیں دیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پہ کیا ہے کہ بار بار اگر ہم ایک ہی چیز بار بار کھاتے ہیں دنیا کے اندر تو اس کا مزہ نہیں آتا. یعنی کہ ہم اس کو 20 دن کھا لیں گے، 30 دن کھا لیں گے، اس کے بعد ہم اس کو کبھی بھی نہیں کھائیں گے شاید، کیونکہ ہم بس دل بھر جاتا ہے اس چیز سے. لیکن قیامت والے دن نہیں، سوری، جنت میں جو ہے وہ ایک ہی چیز اگر بار بار دی جائے گی تو بار بار اس کا مزہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اس میں سمجھ لیں لذت اور اس کا انداز، ہر چیز اس کی ڈفرینٹ ہو جائے گی، چاہے شکل دیکھنے میں ویسی ہو. تو انسان بور نہیں ہوگا وہاں پہ. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں تو انسان شاید بور ہو جائے گا، یا کیسے رہیں گے ہمیشہ، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی. تو ہر وقت ایک ہی چیز کی نئی ایکسائٹمنٹ ہوگی وہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ جو بوریت ہے، یہ جو سمجھ لیں کہ انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے. اتنی سال کی محنت ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ڈگری ملتی ہے، اور ڈگری کو کتنی دن ہم اس کی خوشی مناتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ، اس کے بعد وہ بھی چیز پرانی ہو جاتی ہے. تو پورے سمجھ لیں زندگی کے ہر سال گزار دیے اور 4 دن بھی اس کی خوشی نہیں بچی. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا معاملات ہیں کہ ساری زندگی ایک ہی چیز سے بار بار وہی خوشی ملتی رہے گی. ساری زندگی ایسے ہی رہے گا کہ جیسے ہر وقت جو ہے نا وہ پہلا ٹائم ہی چل رہا ہے. جیسے میاں بیوی کا پھر آگے ذکر آتا ہے کہ پہلے تو ظاہر ہر چیز کے اندر وہ مزہ ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے لیے پاکیزہ اسپاؤزز ہوں گے. اسپاؤزز کا مطلب ہے زوج، یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، پاکیزہ ہوں گے وہ. ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا کہ ان کے اندر بھی سیم وہ اسی طرح کی، اب جس کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار شروع والا جو ٹائم تھا وہ بالکل الگ تھا، اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ معاملات اس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو ہر دفعہ جو ہے وہ آپ کو بالکل ویسا ہی ایک طرح سے مزہ آپ کو ہو، آپ کے ریلیشن شپ میں اسی طرح کی جو ہے معاملات ہوں، آپ اس وقت کو یاد نہ کرو، وہ ہر وقت آپ اسی کو جیو، وہ والا معاملہ ہے. یہاں پہ یہ جنت کی باتیں ہیں. اور پھر وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہر چیز ہے، بچے بھی اچھے ہیں، شوہر بھی اچھا ہے، گھر بھی اچھا ہے، لیکن بس موت کا تو خطرہ رہتا ہے ہمیشہ. موت تو جدائی ڈال سکتی ہے نا، موت تو ان سب چیزوں کو ختم کر سکتی ہے. تو کیا ہے کہ وہاں پہ یہ موت نہیں ہے، وہاں پہ خطرہ نہیں ہے، 24 گھنٹے سر کے اوپر تلوار نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ ہاں اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر، یا اس سے مچھر، مادہ مچھر یعنی کہ فیمیل مچھر، یا پھر اس کے اوپر جو ہوتا ہے اس کی مثال دے. کیونکہ لوگوں نے یہاں پہ بات کی کہ بھئی یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ، تم تو کہتے ہو اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہمیں مثالیں دیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی مطلب ہمارے لیول کی کوئی بات کی جانی چاہیے. ہم یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس پہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے اس سے بھی بڑھ کے، جو سمجھ لیں کہ اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دیا کہ اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مادہ مچھر، فیمیل مچھر جو ہوتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرے، یا اس چیز کی جو اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک میل مچھر اس کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کے دو طریقے سے اس کے مطلب نکلتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کسی بات کو کرنے سے نہیں شرماتا. دین کا حصہ ہے یہ سب کی سب چیزیں، ہمارے ڈیلی معاملات دین کا حصہ ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہیں بتائیں گے، اللہ کے نبی ہمیں نہیں بتائیں گے، ہم کہاں سے معلومات لیں گے ان سب چیزوں کے بارے میں؟ تو اللہ ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مادہ مچھر، کتنی حقیر سی چیز ہے مادہ مچھر. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، اور مادہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہاں پہ جو باؤزتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ اس کی اگر اللہ تعالیٰ مثال دیں، یا پھر اس کی جو اس کے اوپر ہے، یعنی ایک میل مچھر کی، یا پھر اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اس کے بھی اوپر کی کوئی چیز جو کہ اس سے زیادہ حقیر ہو، اللہ نہیں شرماتا اس چیز سے کہ اللہ ایسی مثالیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، جو کہ جن کے دل گواہی دے دیتے ہیں، وہ ان مثالوں کو دیکھ کے فوراً جان لیتے ہیں کہ ہاں یہ ان کے رب کی طرف سے، یہ بات کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی. تو پھر جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں اللہ کیسے دے سکتا ہے ہمیں، یہ تو ہمارے شایان شان ہی نہیں ہے، ہم تو آسمان کی کوئی اتری ہوئی چیز ہیں، ہمیں کس طرح یہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو اس طرح اللہ ایک ہی بات سے، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، ایک ہی ایونٹ ہوتا ہے، ایک ہی کوئی سمجھ لے، ایک ہی پریشانی آتی ہے، یا ایک ہی سمجھ لے خوشی آتی ہے، اس سے بہت ہر بندے کا اس کے اوپر ریئیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر بندے کا معاملہ اس کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جس طرح ابھی کرونا وائرس چل رہا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہے ہیں اسی کے اندر، اور کچھ لوگ جو ہے وہ تو ایسے ہی اپنی دنیا میں مگن ہیں، ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ سائنس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ سائنس کی وجہ سے، سائنس میں کیونکہ ویکسین نہیں ہے اس چیز کی، اس وجہ سے یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. تو ایک ہی چیز سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ صحیح راستے دوسرے راستے پہ چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ واپس آ جاتے ہیں ایک ہی چیز سے. اور اس سے گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو کہ پہلے ہی فاسق ہیں، جو پہلے ہی گناہ گار ہیں، جن کے دل میں ہے ہی نہیں کوئی بھی خیر کی امید، وہی ان کو ایک موقع مل جاتا ہے دور جانے کا. پھر اللہ کے عہد کو مضبوطی سے تھام لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا ہوا ہے ہم سے، کیا عہد لیا ہوا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جب ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کھڑا کیا تھا وہاں
وہاں پہ، اور ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس عہد کی وجہ سے آج ہمارا دل جو ہے وہ فوراً گواہی دیتا ہے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سنتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی بات ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کو ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو، چاہے اس نے کبھی اللہ کا نام سنا ہے چاہے اللہ کا نام نہیں سنا، اس عہد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد نہیں رکھا ہوا، ہمارے دماغ میں وہ چیز ایکٹیولی نہیں ہے، لیکن ہمارا دل اس چیز کو جانتا ہے، ہمارا دل ہمارے رب کو پہچانتا ہے، تبھی اس کا جو کلام، اس کی جو بات صحیح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے ہم فوراً پہچان جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے عہد کو توڑنے کے بعد، اس کے مضبوطی سے باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں اس دنیا میں آ کے کہ بھئی اللہ کوئی رب بھی تھا، کسی سے وعدہ کر کے آئے ہوئے۔ رب کا مطلب ہے کہ وہ مالک ہے، اس کی بات ماننی ہے پھر، اور پھر کیا کہ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں رشتے، ٹھیک ہے؟ رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، اس کو توڑ نہیں سکتے، قطع رحمی نہیں کر سکتے، یہ اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ زمین میں ظاہر بات ہے جس کو اگر اس کا حق نہیں دیں گے کسی کو تو پھر ظاہر ہے مصیبتیں آئیں گی، زمین کے اندر مشکلات آئیں گی۔ حقیقت میں ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ اللہ کا کفر کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ حالانکہ تم بے جان تھے، ہمارا تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم زمین کے اندر جو ہے وہ مختلف ذروں کے اندر بٹے ہوئے تھے۔ زمین کے اندر سے جو مٹی اٹھائی تھی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس سے ہمارا ایک طرح سے جسم بنایا تھا نا، تو اس سے پہلے تو ہم ایک جسم بھی نہیں تھے، زمین کے اندر ایک ذرہ یہاں تھا ایک ذرہ وہاں تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں ذروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں پیدا کر دیا، ہمیں پھر بھی جو ہے وہ سمجھنے ایک طرح سے اس کا احسان نہیں مانتے کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کر دیا۔ کون ہمیں پیدا کرتا؟ آج ایک ماں جو ہے اگر مردہ بچے کو جنم دیتی ہے، کون ہے دنیا کے اندر جو اس میں زندگی ڈال دے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دے دی، تو پھر کیسے انکار کر جاتے ہیں؟ پھر بھی انکار کر جاتے ہیں، پھر بھی اس کو جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانتے، اس کو بڑا نہیں مانتے اپنا، اس کو سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہمیں اپنی بات ماننی ہے، ہمارا دل نہیں کرا نہیں کریں گے، دل کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ پھر کیا کہ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جانیں سلب کر لے گا، ایک دن آئے گا ہم سب واپس چلے جائیں گے، اسی کے پاس کھڑے ہو جائیں گے واپس جا کے، اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ دوبارہ زندگی کیا ہے کہ موت کے بعد بھی تو زندگی ہے نا، موت ایک ٹرانزیشن ہے، موت پہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی، موت ایک ٹرانزیشن ہے، ٹرانزیشن کا مطلب ہے ایک تبادلہ ہے ہمارا اس زندگی سے اگلی زندگی کی طرف، تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر سے دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ قبر میں سب زندہ ہیں اپنی اپنی، اس کے بعد کیا ہے کہ دوبارہ جو قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے وہ بھی ایک اور زندگی ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا اور اس کی طرف ہی تمہیں پلٹ کر جانا ہے قیامت والے دن، تو ظاہر ہے اسی کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر وہی ہے جس نے تمہارے لیے ساری کی ساری زمین کی چیزیں پیدا کی، اور پھر ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ تھے وہاں پہ، ہمارا آنے سے پہلے ہمارا جو ہے وہ ایک پورا ہماری خوراک کا ذریعہ موجود تھا، جو ماں کے پستانوں کے اندر جو دودھ آ جاتا ہے وہ کہاں سے آ جاتا ہے، کون لے کے آتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ ہمارے آنے سے پہلے ہمیں خود نہیں پتا ہمیں کیا چاہیے اس ٹائم پہ، ہمیں خود نہیں پتا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ وہ پہلے ہی ڈال دیتا ہے، وہ پہلے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ کیسے کفر کر جاتے ہیں پھر بھی اللہ کا ہم؟ اور پھر کیا کہ جس نے تمہارے لیے ساری کی ساری چیزیں پیدا کی اور اوپر پر توجہ فرمائی، پھر یہ نہیں کہ تمہیں نیچے ہی صرف جو ہے وہ زمین کے اوپر چیزیں دی، پھر آسمان کے اوپر توجہ دی اور سات آسمان بنا دیے، آسمان کو ساتھ بنا دیے، اور اسے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کا، اس کا علم میں ہر چیز ہے کہ دنیا میں کون سا پتا کس ٹائم پہ کہاں گرے گا۔ ہم عام طور پہ کھڑے ہو کے ایک پتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ گرنے لگتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہاں گرے گا کہ یہاں گرے گا، ہوا کے ذریعے سے وہ کدھر جا کے گرتا ہے، اللہ کو پتا اس نے کہاں گرنا ہے اینڈ پہ۔ اور ہر پتا، کتنے پتے ہیں دنیا میں، ہر پتے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہم میں سے ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پہ کیا ہے، اس کی آنکھوں میں کیا ہے، ہر چیز کا اس کو علم پورا ہے، ساتھ وہ رہے گا، آپس میں بھی امن کے ساتھ رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، کہاں گیا؟ ہاں، پھر جب اس وقت کا تصور کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور خلیفہ کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا، خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، انہوں نے عرض کیا، فرشتوں کو پتا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، تو کیا ہوگا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے؟ یعنی جو ہم آج کر رہے ہیں، فرشتے وہ بات کر رہے تھے اس ٹائم پہ، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے انتظام کو بگاڑ دے، سارے کے سارے جو انتظام ایک پیسفل چل رہا ہے، سارا کا سارا جو ایک امن میں معاملہ چل رہا ہے اس کو وہ بگاڑ دے، اور خون ریزیاں کرے، یعنی کہ مار کٹائی کرے، خون بہائے، جو کہ ہم چل رہا ہے آج، ٹھیک ہے؟ آج جو ہمارے حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو مرنے والا ہے اس کو نہیں پتا وہ کس وجہ سے مارا گیا ہے، جو مار رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس وجہ سے مار رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، آپ کو تسبیح کی تو ضرورت نہیں ہے، دنیا کی ہر مخلوق آپ کی کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ میرا مقصد کیا ہے اس سب چیز کے پیچھے، کیا وہ ڈیفرنٹ کرے گا تم لوگوں سے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، ساری چیزوں کا مطلب ہے کہ دنیا کا علم دیا،
ٹھیک ہے، دنیا کا علم دیا، ساری چیزوں کے نام سکھائے. اب اس میں ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے جب انشاءاللہ ہم اس میں آ جائیں گے، تفسیر پہ آ جائیں گے. بہرحال بات یہ ہے کہ دنیا کا علم دیا سارا کا سارا. تو پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے مقرر کرنے سے انتظام بگڑ جائے گا، اگر تمہیں لگتا ہے ایسا کہ یہ اس قابل نہیں ہے، تو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ جن کی چیزوں کے نام ان کو پتہ ہے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جن کو سب کچھ یہ پتہ ہے، جو علم ان کے پاس ہے، تمہیں پتہ ہے ان سب کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ نقص سے پاک ہے تو آپ ہی کی ذات ہے، یعنی کہ آپ کی ذات، مطلب سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ ہر چیز سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا. اس کو جو کچھ پتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. انہوں نے مان لیا اس چیز کو، وہ تکبر میں نہیں آگے شیطان کی طرح کہ یہ کیوں میرے سے بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز کو مان لیا کہ یہ میرے سے بہتر ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے سے بہتر ہی بنایا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ حقیقت میں سب کچھ آپ ہی جاننے والے اور آپ ہی سمجھنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو کہ تمہیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتا ہے، مجھے پتا تھا کہ میں کس مقصد کے تحت اس کو بنا رہا ہوں اور یہ کس لحاظ سے تم سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں. یعنی کہ جو کچھ وہ ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، وہ ظاہر کر رہے تھے، اور دلوں میں ان کی جو پریشانی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پتا تھا کہ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے. بے شک تم کم ظاہر کر رہے تھے لیکن دلوں میں جو چل رہا تھا مجھے وہ بھی پتا تھا. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب کے سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. اب یہاں سے وہ بات آ رہی ہے کہ کیا مسئلہ اس کے ساتھ ہوا. تو مسئلہ کیا ہوا کہ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا. کیا بڑائی تھی اس کی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ تو بہتر ہوتی ہے مٹی سے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. ٹھیک ہو گیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور اس گھمنڈ میں پڑنے کی وجہ سے وہ پلٹا نہیں، واپس نہیں آیا. وہ اس نے کیا کیا، وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اس ایک گمراہی، اس ایک سمجھ لیں تکبر کی وجہ سے، جو اس نے پراؤڈ وہ اس نے اپنے اوپر فیل کیا، اس کی وجہ سے، یا تو اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا، اس نے توبہ نہیں کی، وہ اسی میں پڑ گیا اور اس کی وجہ سے وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا. وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، پھر آدم کا معاملہ آ رہا ہے. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. یہ سٹوری ہم نے سب نے سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں باقاعدہ. وہ یہ ہے کہ ایک درخت تھا جو کہ اس طرح سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ کر کے نہیں بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ اس جگہ پہ یہ درخت ہے، یہاں نہیں جانا. مطلب وہ جنت میں اتنے سارے درخت تھے لیکن اس میں وہ چھپا ہوا کہیں پہ درخت تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں. اب شیطان نے ان کے دلوں میں جو وسوسے ڈالے، اس سے کس طرح سے ان کو چلتے 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 وہ اتنے زیادہ درختوں میں اس ایک درخت تک پہنچ کے اس کا پھل کھا لیا. انہوں نے پھل کھا لیا یا اس کے پاس چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا رخ نہیں کرنا، اس کے پاس بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے پاس چلے گئے. مطلب شیطان نے ان کو شیطان کو پتا تھا، وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ جنت سے نکل جائیں کسی طریقے سے. تو وہ کیا، اس نے ان سب درختوں میں، اب جنت کا لفظ جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جنت کا لفظ کا مطلب ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے. جنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی گرینری ہے، اس میں اتنی گرینری ہے، اتنے درخت ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے ان سب چیزوں کی، زمین نظر نہیں آتی اس کے اندر. تو اب ان درختوں کے اندر اس نے کہیں نہ کہیں سے اس کو پہنچا دیا اس درخت کے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا تمہارے لیے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا. یعنی کہ لے گیا شیطانوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کہ چلو اس طرف چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ شیطان آ کے باتیں نہیں کرتا تھا، دل میں خیال آتا تھا، جیسے ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے نا کہ چلو یہ کر کے دیکھتے ہیں، وہ کر کے دیکھتے ہیں، ایسے ہی. اچھا، ہماری پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا. یعنی اس کو مسئلہ تھا نا اس بات سے کہ یہ جنت میں کیوں چلا گیا، تو نکلوا کے چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. یعنی کہ جنت اس کا مطلب ہے اوپر ہے کہیں جہاں سے اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آسمانوں پہ ہے کہیں پہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ہی ٹھہرنا ہے اور وہی بسر کرنا ہے. یعنی تم سب ایک دوسرے کے دشمنوں کا مطلب ہے کہ انسانوں میں بھی دشمنی آ گئی اور انسان اور شیطان کے اندر بھی دشمنی ہے. ایک دشمنی ہے وہاں پہ جو جس کی وجہ سے وہ یہ آج بھی ہمیں بھڑکا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ہی ٹھہرنا ہے اور وہی گزر بسر کرنا ہے. اب یہاں پہ ہی ہمارا گزارا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی. یعنی کہ اب آدم کے پاس یا ہمارے پاس بھی وہ کلمات جو بہترین توبہ کے ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں. ٹھیک ہے، تو آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور وہ ان پہ اڑے نہیں رہے. جس طرح شیطان اڑا رہا نا کہ نہیں میں تو یہیں رہوں گا، بس میں ہی بہتر ہوں، تو اڑے نہیں رہے، انہوں نے توبہ کی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. اگر شیطان بھی شاید کر لیتا تو وہ بھی قبول فرما ہی لینی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو
کیوں قبول فرما لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ. اچھا ابھی رکو نہیں ختم ہوا. اچھا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اوپر والی وہی بات ہو رہی ہے. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا نا. ہمارے پاس تو یہ قرآن ہے. ہر ہر امت کے پاس، ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاتا رہا ہے جو کہ ہدایت لے کے جاتا رہا ہے ان کے پاس. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں بھی وہ نہیں ڈریں گے. یار ڈر تو آتا رہتا ہے، لیکن ایک میجر پارٹ جو ہوگا ان کو پتا ہوگا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی تھی ہمارے پاس ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں اس چیز سے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، یعنی جو اس کے خلاف چلے جائیں گے، جو کہ دل میں نہیں مانیں گے. کچھ ہم نے پڑھا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کھلم کھلا انکار کرتے ہیں. ایک جو پیچھے پیچھے سے انکار کرتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں. اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ چوتھا رکوع ختم ہو رہا ہے، پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے. اب اے بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹوٹلی ڈفرنٹ بات شروع ہونے لگی ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. مدینہ میں یہودی رہتے تھے تو ان سے بات ہونے لگی ہے. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو وعدہ تھا تم اسے پورا کرو، تو میرا جو تمہارے ساتھ وعدہ ہے میں بھی اسے پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ڈرو. اب کیا ان کے پاس نعمت تھی؟ یہی والی کہ ہدایت میرے پاس آئے گی تو ہدایت کو تم نے ماننا ہے. تمہارے پاس ہدایت آئے گی، ہدایت کو تم نے ماننا ہے. اس وعدے کی بات ہو رہی ہے. اب ہدایت آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے، اس کے علاوہ یہ کتاب آ چکی تھی، تو ہدایت تو پہنچ گئی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر انہوں نے نہیں مانا اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ وعدہ پورا کرتے، یہ والا وعدہ تم پورا کرتے، تو میں بھی وعدہ پورا کرتا کہ تمہیں میں جنتیں دیتا جو اوپر ابھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، جو میری پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی رنج کا مقام نہیں ہوگا. اچھا، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. وہی بات، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور یہ اس کتاب کی تائید میں ہے، یعنی کہ اس کتاب کو اسی کتاب کی ایک طرح سے فالوور ہے یہ، سمجھ لو. ٹھیک ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، جو کہ تم نے چینج کر دیا، اب تو چینج ہو گئی ہے، لیکن پہلے جو تھی سیم اس میں جو باتیں تھیں وہی قرآن کے اندر ہے. لہٰذا سب سے پہلے تم ہی منکر نہ بن جاؤ. یعنی کہ مطلب تمہیں تو سب سے پہلے ہی مان لے کے آنا چاہیے. تمہیں تو دیکھی ہوئی ہے یہ سب چیزیں، ان لوگوں کے پاس تو نہیں آئی ہیں لیکن تم نے تو دیکھی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے تمہیں ہی انکار کر دینا چاہیے ان چیزوں کا. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو، یعنی کہ تھوڑی دنیا کے فائدے کے لیے تم یہ نہ کرو کہ نہیں نہیں ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں آیا، ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں آیا. تم چینج کر دو اس کو کہ نہیں نہیں نماز کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے، یا اس طرح کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ. یعنی کہ باطل اس طرح کی باتیں، غلط باتیں کر کے صحیح بات کو خراب نہ کرو. جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے، اس کو خراب کرنے کا یا اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش نہ کرو. اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. یعنی کہ تمہیں پتہ ہے کہ پیچھے قرآن کی آیات ہیں وہ میچ کرتی ہیں کچھ حکموں سے جو کہ تورات میں بھی ہیں، لیکن تم ان کو بتاتے نہیں ہو تاکہ مطلب لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ واقعی صحیح بات کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وہی والی باتیں ہیں جو ہمارے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم پہ صحابہ جھک رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک رہے تھے، ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. خود تم نہیں کرتے، خود تم غلط کام کرتے ہو، لیکن دوسروں کو جو ہے وہ غلط کام صحیح کام کا حکم دیتے ہو اور ان کو جج بھی کرتے ہو اس چیز کے اوپر. اچھا، اب آپ نے یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ جو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جو یہود کی بات ہو رہی ہے، وہ ساری باتیں آج ہم سب کے اندر موجود ہیں. ہاں، آج ہماری قوم کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف ان کی بات ہو رہی ہے، تو آج ہی ہماری بھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا جو انجام بتایا گیا نا وہی ہمارا بھی انجام ہونے والا ہے، جو آگے جا کے پتہ چلے گا ہمیں. تو اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ ہماری بات نہیں ہو رہی، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ پچھلی قوموں میں جن کو ہدایت دی گئی تھی جب وہ اس سے پھرے تو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو ابھی ہمارے پاس ہدایت دی گئی تھی ہمیں، لیکن ہم جب اس سے پھر رہے ہیں اب، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ اب آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، سیم وہی کام ہے ہمارے والے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، کتاب کی تلاوت تو دن رات چل رہی ہے. اچھا، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکل میں کیا کرو، صبر اور نماز سے مدد لو. سب سے زیادہ مدد کدھر سے آئے گی؟ صبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت ناشکری نہیں کرنی. ٹھیک ہے، صبر سے کام لینا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیں گے. اس کے بعد نماز سے مدد لینی ہے. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ
مان رہے ہیں ہاں کہ بھئی نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یعنی ان کے لیے پھر یہ آسان ہو جاتا تھوڑا سا. ان کے لیے کیسے آسان ہو جاتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی ملے گا، جو میں مشکل اٹھا رہی ہوں اس کا ایک پھل ہے. پھر اس کے بعد واپس بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں. اے بنی اسرائیل، چھٹا رکو سٹارٹ ہو رہا ہے اب. ٹھیک ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں ساری دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی. اب اس وقت ان کے پاس وہ فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت وہ فضیلت امت محمدی کے پاس ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ ہدایت کا بیسیکلی سارا جو ذمہ داری ہے وہ ساری امت محمدی کے پاس ہے. لیکن اس وقت ان کے اوپر ساری دنیا کے قوموں کے ساتھ فضیلت تھی. وہ سب سے اونچے تھے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے تھے. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر ہی چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. یعنی کہ ایک خوفناک قسم کی یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. اگر اس کا آسرا ہے، اس پیر کا آسرا ہے، اس قبر والے کا آسرا ہے، آسرے چلے جائیں گے کہیں نہ کہیں. ان کو تو خود آسروں کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی. اب فرعونی کون تھے؟ جو فرعون والے ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو مارتے تھے. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو تو وہ ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. ظاہری سی بات ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، لڑکوں کو زندہ نہیں رہنے دے رہے. جو بھی جہاں پہ بھی کسی نے کنسیو کیا ہوا ہے، جہاں پہ بھی کوئی بچہ ہونے والا ہے، ان کو پتا ہوتا تھا. جیسے وہ لڑکا ہوتا تھا وہ اس کو مار دیتے تھے آ کے، اور لڑکی ہوتی تھی اس کو زندہ رہنے دیتے تھے. اس حالت تک زندہ رہنے دیتے تھے کہ کل کو وہ اس کو جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ غلام بنا کے ایک باندی بنا کے اپنے محلوں میں لے جاتے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، یہ پوری قوم پہ آئی ہوئی تھی. تو یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیر و عافیت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. صحیح ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے طریقے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ٹھیک ہے ساری آزمائش آئی تو ہمیشہ نہیں رہتی، آزمائش چلی جاتی ہے. تو آزمائش جب چلی گئی تو تمہارے سامنے جس نے تمہارے پہ ظلم کیا تھا اس کو تمہارے سامنے سزا ملی. مطلب دنیا میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جس کا دنیا میں نہیں ہوا اس کا آخرت میں ہوگا، کہ جو مظلوم ہے اس کے سامنے ظالم کو سزا ملے گی تاکہ اس کے دل کو سکون ملے. تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی میرا ایک احسان ہے کہ دنیا میں ہی تمہارے دلوں کو سکون دینے کے لیے فرعون کو تمہارے سامنے کیا کہتے ہیں غرق کیا میں نے پانی کے اندر. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یاد کرو جب سکون ہو گیا، اس ساری مسئلے سے نکل گئے تم، پھر یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرارداد پہ بلایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے تم آؤ ادھر، میں تمہیں پھر تورات دی تھی اس وقت. تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم نے کیا کیا؟ مطلب اتنی بڑی نشانیاں بھی دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سمندر کو پھاڑ کے اس کے اندر سے گزارا، اور ایک احسان کیا کہ جو ظالم تھا اس کو بھی سزا دی. تو پھر آپ نے کیا کیا پیچھے سے کہ تم بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے. یہاں پہ بقرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے سورت کا نام بقرہ ہے. ٹھیک ہے. بقرہ بچڑے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا جب میں نے اسے وہاں بلایا تو اتنے بڑے احسانوں کے بعد بھی تم نے کیا کیا کہ پیچھے سے تم نے بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی. اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں نا زیادتی کی تو اس کا مطلب بہت بڑی زیادتی کی. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا. مگر اس پر اب دیکھیں، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکر کر لو، صرف شکر کر لو اس بات کو اکنالج کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بھی تم نے شکر نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، جب تم پوج رہے تھے اس بچڑے کو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی. فرقان صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز کو کہتے ہیں. قرآن کو بھی فرقان کہتے ہیں، جو کہ صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے. اچھا، ہم نے اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر رہے تھے اور ادھر یہ شرک کر رہے تھے پیچھے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یعنی وہاں پہ بھی احسان ہی چل رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا پیچھے یہ کیا کریں، پھر اللہ تعالیٰ ادھر احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لے کے واپس آئے تو اس نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جس نے یہ شرک کا گناہ کیا ہے، مطلب مومن ہونے کے بعد شرک کیا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ مار دو، مطلب ان کی سزا موت ہے. تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. یعنی کہ توبہ، ایک تو آپ نے اپنے منہ سے توبہ کی اور اس کے بعد آپ کی کچھ چیزوں پہ حد بھی لگتی ہے. حد لگنے کا مطلب ہے کہ جس نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے. اس نے بے شک منہ سے توبہ کر لی ہے لیکن اس کے اوپر یہ حد لگے گی تاکہ اس کو ہمیشہ یاد رہے کہ یہ کام دوبارہ نہیں کرنا.
ٹھیک ہے. تو ابھی یہ تو بہت بڑی بات ہے، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، پھر دوبارہ توبہ قبول کر لی، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ نہیں لیتے کہ وہ تم سے بات کیسے کرتا ہے. مطلب اب اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ، ہم اللہ کو دکھاؤ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تم سے بات کرتے ہیں. تم یہ جو لے کے آئے ہو، یہ جو تورات لے کے آئے ہو، کیسے اللہ تعالیٰ نے تم سے بات کر کے تمہیں دی ہیں. اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا. کڑکے کا مطلب ہے کہ ایک بہت شدید قسم کا ان کو جو ہے نا وہ آواز آئی آسمان سے. غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا بیسیکلی. ٹھیک ہے. بلکہ ایک نشانی بھی ہے، کیونکہ کس طرح نشانی ہے کہ تم بے جان ہو کر گر چکے تھے. مطلب کہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی تھی. کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دی. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ مگر پھر ہم نے تم کو پھر زندہ کر دیا، یعنی کہ پھر ایک مہلت دے دی. اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ ہی ان کو پکڑ لیتے، وہیں پہ ان کی موت ہو جاتی، تو ان کے پاس توبہ کا موقع نہ بچتا. پھر تو ختم ہوگی نا، دنیا ختم ہوگی. وہ کفر میں مرے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. انہوں نے موت بھی دیکھ لی، اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت دیکھ لی کہ موت آ جائے گی تو یہ حال ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ کہ شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. شکر مانگ رہے اللہ تعالیٰ، کچھ نہیں مانگ رہے. اور ہم نے تم پر پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ابر کا سایہ کیا. ابر بادل کو کہتے ہیں، بادلوں کا سایہ کیا، کیونکہ صحرا میں تھے، وہاں پہ تو گرمی ہوتی ہے، تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد پھر من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی. اب ظاہر صحرا میں کیا کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت سے ان کے لیے کھانا اتارا، من و سلوا اتارا. ٹھیک ہے. اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ. ٹھیک ہے. اور تمہارے جو پچھلے لوگ ہیں انہوں نے جو ظلم کیا ہے، بیسیکلی جو بچڑے کے ساتھ شریک کیا اللہ تعالیٰ کو، وہ ان کا ظلم جو ہے وہ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. ظلم کر کے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. اس لیے تم اس چیز کو نہ سوچو اور اس چیز کے بارے میں چھوڑ دو. ان کا اپنا گناہ ہے، وہ خود بھگت لیں گے اس چیز کو. تو اب کیا ہے کہ تم جو نیک کہہ رہی ہوں، یہ جو پاک غذا تمہیں دی ہے، اس کے اندر سے کھاؤ پیو. اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں یاد کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. یہ تمہارے اب پہلے سب سے جو ہے وہ سارا کا سارا ٹائم صحرا کے اندر ہے. اب صحرا میں ان کو مسئلہ تھا، ظاہر گھر نہیں ہوتا، مشکل زندگی ہوتی ہے صحرا کی. تو ایک بستی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دی، بستی مسخر کر دی کہ ٹھیک ہے تم اس میں چلے جاؤ، اس کے اندر جاؤ گے تو تمہیں فتح مل جائے گی، سمجھو. چلے جاؤ اندر داخل ہو جاؤ. تو اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. یعنی کہ غرور سے داخل نہ ہونا. اگر تمہیں فتح ملے گی، میں تمہیں بتا رہا ہوں فتح ملے گی، لیکن غرور نہیں ہونا چاہیے تمہارے لیے. سجدہ ریز کا مطلب ہے ایک ہیوملٹی، ایک جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے کہ اللہ نے یہ فتح دی ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. اچھا. اور کہتے جانا حتتن حتتن. حتتن کا مطلب ہے استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ایک عاجزی کے ساتھ اندر داخل ہونا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نواز دیں گے. مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی کہ مطلب عاجزی سے داخل ہونا اور حتتن حتتن کہنا، ظالموں نے اس کو بدل کر کچھ اور کر دیا. یعنی کہ وہ ان کے دل میں ہمیشہ سے ہی ایک ٹیڑھ رہا ہے. تو حتتن کو انہوں نے ہنتتن کر دیا. ہنتتن کا مطلب ہے کہ سارے وڈلی، مطلب ایک تو وہ اس میں گئے نا، غرور کے اندر گئے. اس کے بعد ہنتتن کا مطلب جو مفسرین نے لیا وہ یہ لیا کہ دنیا کے فائدے، دنیا کے فائدوں کو کہتے ہیں یہ، کہ ان کو مغفرت سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں دنیا کے فائدے چاہیے تھے. تو وہ اس کو منہ کو ٹیڑھا کرتے ہوئے بول رہے تھے، اور جب انہیں کوئی کچھ کہتا تھا کہ یہ تم کس طرح بول رہے ہو، وہ کہتے تھے ہم تو حتتن نہیں بول رہے، ہم تو حنتتن نہیں بول رہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ پھر جو بات ان سے کی گئی، ظالموں نے اس کو بدل دیا اور کچھ اور کر دیا. آخرکار ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. اب اگلا رکو سٹارٹ ہو رہا ہے، میرے خیال 5 منٹ ہے، انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. 7واں رکو آگے سٹارٹ ہو رہا ہے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی. اب پھر واپس صحرا میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آگے پیچھے چل رہا ہے ایک اس میں وہ سیکوینس نہیں چل رہا کہ اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، جو بھی بات آ رہی ہے آگے پیچھے آ رہی ہے. اچھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی. تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو. عصا مطلب ان کا جو سٹک تھی ان کی، وہ مارنے کا کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو ایک پتھر ہے، ایک پہاڑ سا چھوٹا سا ہے، اس کے اوپر اپنی سٹک مارو. چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. 12 اس کے اندر سے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی سی پانی کے ذریعے نکل آئے. اور ہر قبیلے نے جان لیا، ہر قبیلے کو پتہ چل گیا. ویسے لڑتے رہتے تھے 24 گھنٹے، لیکن اس میں ان کا اتفاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے یہاں سے پانی لینا. اس پہ لڑے نہیں وہ. ٹھیک ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو.
پھر یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، مطلب اب لوگوں کی بات ہو رہی، بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں جو آسمان سے من و سلوہ جنت سے آ رہا ہے نا، ہم اس میں ہم تھک گئے اس سے، یہ کیا ہے کہ جیسا کھانا روز آتا رہتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ ہمیں کچھ اور دو اب، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک جیسے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے، ہم اب خود محنت کر کے کھائیں گے، ہمیں راس نہیں آ رہا یہ ایزی کھانا، ٹھیک ہے؟ مطلب ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹس دیا ہے، ایک جو آسانی دی ہے، ایک جو رحمت کی ہے، وہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ نیچے واپس جانا جہاں سے ہم آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے میں تم ایک گھٹیا چیز کو لینا چاہتے ہو؟ مطلب کون ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ تمہیں بیٹھے بیٹھے کھانا مل رہا ہے، اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو، یعنی کہ یہاں سے نکل جاؤ، پھر کسی اور جگہ چلتے ہیں جہاں پہ تم جو ہے نا وہ کھیتی باڑی وغیرہ کر سکو، اور جو کچھ تمہیں مانگتے ہو وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، یعنی کہ ساری قسم کی جو ضلالت ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ بہت نیچے پستی میں چلے گئے نا وہ، یعنی کہ پیسوں کے حساب سے ایک مشکلات آنی شروع ہو گئی ان کے اوپر، یہ سب چیزیں آئی تھی، ظاہری سی بات ہے، جب کمائیں گے یا جب کوئی محنت کرنی پڑے گی تو وہ تو سب چیزیں آئیں گی، مشکل وقت آئے گا، یہ سب چیزیں آئیں گی، تو وہ ان سب چیزوں کے اوپر آ گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا چیزیں کھلا رہے تھے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے، یعنی آیات کا مطلب یہاں پہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا شکر کرو، تو شکر نہیں کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے اس چیز کا، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرتے تھے؟ جو ان کو تنگ کرتا تھا، جو تنگ نہیں سوری جو ان کو منع کرتا تھا آ کے کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسے نہیں کرو، اس کو وہ قتل کر ڈالتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی جو ان کے پاس جاتے تھے وہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ کیا بار بار آ جاتے ہیں ہمیں تنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، یعنی کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ بس اس بندش سے اس جو ایک باؤنڈری اللہ نے بنائی ہے اس سے باہر ہی رہیں، بس اندر آنے کی تو دل نہیں کرتا بالکل بھی آنے کا۔ یہاں پہ جی ساتواں رکوع ختم ہو رہا ہے، میرے خیال ہے 5 منٹ ابھی ہیں تو اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ان میں خیال ہے نصف پھر بھی نہیں ہوگا ویسے، چلیں خیر۔ اچھا اس کے بعد کیا؟ یقین جانو کہ نبی عربی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کو ماننے والے ہوں، یعنی یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے یا پھر یہودیوں، ٹھیک ہے؟ یا اب یہ جو آیت ہے نا اس کا بہت زیادہ غلط مطلب نکالا جاتا ہے، آج بھی نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت بہت زیادہ کنٹروورشل قسم کی آیت ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ یقین جانو کہ نبی عربی یعنی آپ ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، وہ نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ اب یہ کیوں ایک پرابلمٹک آیت ہے؟ کیونکہ اس میں مطلب ہر جو یہ سارے لوگ ہیں جو مینشن کیے ہوئے ہیں کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ سب ہیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مطلب صرف رسول کو نہیں مانتے نا، نبی کو نہیں مانتے، باقی تو ہم یہ باتیں مانتے ہیں کہ چلو اللہ ہے، ایک دن آئے گا، آخرت کا دن آئے گا، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، ان میں سے جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آیت خود بتا رہی ہے، اس طرح کی ایک اور آیت آئے گی آگے قرآن میں جا کے، 2 ہیں اس طرح کی آیتیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ بتا رہی ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اسلام کو ماننے کی، قرآن کو ماننے کی، نبی کو ماننے کی۔ تو اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے، یہاں پہ یہ بات ہم نے اپنے دماغ میں رکھنی ہے، کوئی اگر یہ اعتراض کرے تو ہمیں دماغ میں رکھنا ہے کہ نبی کو جو اس ٹائم پہ مان رہا ہے، جو یہودی اس ٹائم پہ ہوئے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹائم پہ مانا تھا، ٹھیک ہے؟ عیسائی جو اس ٹائم پہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس ٹائم پہ مانا تھا جب حضرت عیسیٰ کی شریعت ہی چل رہی تھی۔ صحابی جو ہے وہ بیسیکلی ایک اور نبی کی امت کو کہتے ہیں جو کہ مجھے یاد نہیں ہے کہاں کے تھے وہ، لیکن اب یہ ایگزسٹ نہیں کرتے دنیا میں، اسی وقت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم پہ جس وقت جو نبی آیا، جس وقت جو شریعت لے کے آیا، اس وقت جو اس کے ساتھ تھے، جو جنہوں نے ان کو فالو کیا، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، کہ آج کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، آج کے جو نبی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو نبی تھے وہ حضرت موسیٰ تھے، ان کو ماننے والے یہودی تھے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو نبی تھے ان کو ماننے والے عیسائی تھے، ٹھیک ہے؟ آج کے عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس وقت کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جس نے اس وقت ان کا ساتھ دیا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ وہ اللہ پہ اور روز آخرت پہ بھی ایمان لایا اور نیک عمل بھی کیا، یہ صرف ساتھ نہیں دیا، پھر ان کا اجر جو ہے وہ اپنے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور رنج نہیں ہے۔ اب یہ وہ آیت ہے، اس طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں جو کہ مسئلہ پیدا کر دیتی ہیں لوگوں کے لیے، جس طرح کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہدایت آ جاتی ہے جن کو اس طرح کی چیزوں سے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اور دور نکل جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر، کوہ طور کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ پہاڑ کی بات ہو رہی ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو،
جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا اور کہا کہ یہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکامات اور ہدایات اس کے اندر درج ہیں انہیں یاد رکھنا، یعنی ایک تو یاد رکھنا یہ چیزیں ہیں، یہ لمٹ ہے، یہاں تک رہنا ہے، اس کے بعد اس کو تھامنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، زندگی میں کوئی بھی موقع آ جائے اس کتاب میں جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان سب کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ان سب کو ماننا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ انہیں یاد رکھنا ہے، اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے کہ تم تقوی کی روش پر چلو گے، یعنی کہ یہی طریقہ ہے کہ کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے عہد کو نہ توڑو، اللہ کے عہد کو نہ توڑو، یہ وہ عہد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور ہمارے سے بھی ایسا ہی عہد ہے اس شریعت کے بعد، کہ اس کو پکڑے رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے کچھ حصے کو مان کے کچھ حصے کو ریجیکٹ نہیں کرنا، اپنی مرضی نہیں چلانی اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چلو گے، مگر اس میں اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوا، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تو تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، تمہاری حرکتیں چل رہی ہیں، تب سے ہم یہ باتیں پڑھ رہے ہیں کہ ورنہ اگر اللہ کا اس کے اوپر رحم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو بار بار نہ تھامتے، تو یہ تو کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔